عید الفطر کے دوسرے دن کو بھی شہری بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں. کہیں سیر سپاٹے ہیں, کہیں دعوتوں کے پروگرامز ہیں, دعوتوں میں ہلا گلا ہے, تو وہیں ساتھ ہی ساتھ سنیما کے لیے ٹائم بھی سیٹ ہو چکے ہیں. بچے پارکس کا رخ کر رہے ہیں. خواتین کا سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بھی بن چکا ہے. فیصل آباد میں بچوں بڑوں سبھی نے عید کے لمحات کو خوشگوار بنانے کے لیے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے. بچے پارکس میں من پسند جھولے اور مزیدار آئس کریم, گول گپوں کے مزے اڑا رہے ہیں. محمد کاشف کی رپورٹ. عید الفطر کے دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے فیملیز اور رشتہ داروں کے ساتھ تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے. بچے بڑے سبھی پارکوں میں خوب انجوائے کرنے میں مصروف ہیں. مزیدار آئس کریم, گول گپے, تلے ہوئے نان اور بوتلیں پی رہے ہیں. جب تک ہم پارک میں نہ آئے عید پہ تو ہمیں مزہ نہیں آتا. یار عید کے دن آئے, ہمیں مزہ آ رہا ہے. ہم جھولے لے رہے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے پاپا کے ساتھ, پیسے لے کے چیزیں کھا رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی عید پر کھیل کود میں مگن اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش نظر آ رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ گھر میں انجوائے تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا بور ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ باہر لے کے چلیں, تو پھر پیرنٹس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. بچوں اور خواتین کا کہنا تھا پارکوں میں سیر و تفریح کرنے کے بعد اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھا کر ہی گھر جائیں گے. عید کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے بچے بڑے پارکوں میں خوب انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ مزیدار کھانے کھا کر خوش دکھائی دے رہے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف, ARY نیوز, فیصل آباد. لاہور میں میٹھی عید کا دوسرا روز, بچے اور بڑے خوشیوں کو دوبارہ کرنے چڑیا گھر پہنچ گئے. بابر خان کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں عید کے دوسرے روز بھی شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کیا. پیارے پیارے رنگ برنگے کپڑے پہنے بچوں نے اپنی پسند کے جانور دیکھ کر خوب انجوائے کیا. ہم نے یہاں پہ کافی برڈ وغیرہ دیکھے, لائن دیکھے, ٹائیگر دیکھے, ہمیں کافی مزہ آیا تھا. ہم بہت مزہ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سے جانور ہیں, مونکی وغیرہ سب جانور دیکھے ہیں. کچھ بچوں نے تو ٹکٹس مہنگی ہونے کا شکوہ بھی کیا. والدین نے بھی ٹکٹس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر ڈالا. زو دیکھنے آیا ہوں, میں گھر سے عیدی لے کے آیا تو ادھر ٹکٹ بھی بہت ہے, اور ہم عید سے تھوڑے پیسے گھر سے لے کے آئے تو ادھر پیسے بہت مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ٹکٹ مہنگی مل رہی ہے, اور یہاں ہم زو میں آئے ہیں. زو میں اتنے پیارے پیارے ہم نے جانور دیکھے ہیں. باہر بھی ہم سے ٹکٹ لی گئی ہے اور اندر آئے ہیں تو الگ الگ چیزوں کی اندر بھی انہوں نے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے چڑیا گھر میں سوزی ہتھنی کے نہ ہونے پر مایوس بھی دکھائی دیے. بچے تو چڑیا گھر آ کر انجوائے کرتے ہیں, لیکن ان کے والدین مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت ٹکٹس پر نظر ثانی کرے. کیمرامین آفتاب احمد کے ساتھ بابر خان, ARY نیوز, لاہور. عید کے دوسرے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے بچے شالامار باغ پہنچ گئے ہیں. مزید بتائیں گے شہزاد ملک. جی, آج عید الفطر کا دوسرا روز ہے اور آج بھی بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہیں انہوں نے پارکوں کا رخ کیا. اس وقت میں لاہور کے جو تاریخی شالامار باغ میں موجود ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں شالامار باغ میں. جھولے وغیرہ اپنا لے رہے ہیں, صبح سویرے سے اپنا اٹھتے ساری چلیں جی ہم نے پارک میں جانا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مختلف فیملیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور یہی کہنا ہے کہ بچوں نے بڑی ضد کی ہے, عیدی بھی اکٹھی کی ہے, اور آج دوسرا دن ہے عید کا تو آج بھی کافی انجوائے ہو رہا ہے. جی, تو مختلف شہروں میں اس وقت کیا گہما گہمی ہیں یہ تو ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں. رخ کرتے ہیں پشاور کا, جہاں سے ہمیں نواب شیر جوائن کر رہے ہیں. وہ چڑیا گھر میں موجود ہیں, اور ملتان سے ہمارے ساتھ رانا فاروق ہوں گے جو شاہ شمس پارک میں ہیں. تو نواب شیر, آپ کی طرف آتے ہوئے بتائیے گا, چڑیا گھر میں آپ موجود ہیں, پہلے تو ظاہر ہے کنسرن یہ ہے کہ اس دوپہر میں موسم کیسا ہے, اور بچے جو ہیں وہ کیا تمام عیدی خرچ کر چکے ہیں یا کچھ بچا ہے ایسا جو وہ واپس والدین کو لوٹا سکیں؟ جی بالکل, پشاور میں عید کے دوسرے روز بھی جو بچے ہیں وہ عیدی اڑانے کے مشن پر ہے, اور بچوں نے والدین کے ساتھ جو ہے وہ پشاور چڑیا گھر کا رخ کر دیا ہے, جہاں پر بچوں کی جانب سے خوب ہلا گلا موج مستی جاری ہے. اور کوئی بچہ جو ہے وہ طوطوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے, تو کوئی بندر, کوئی زیبرا, کوئی زرافہ, کوئی شیر. تو کافی جو بچے ہیں وہ ان جانوروں کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہے, اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنے من پسند جانور کو جو ہے وہ دیکھ کر عید کو انجوائے
انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پارک میں جو ہے بچوں کے لیے خصوصی طور پر مختلف قسم کے جھولے بھی لگائے گئے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ بچے کافی جو ہے وہ جھولوں سے مزے لے رہے ہیں اور جو اپنی عیدی ہے وہ اس پہ اڑا رہے ہیں۔ موسم قدر تھوڑا گرم ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کافی رش دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پشاور چڑیا گھر میں موجود ہے اور خوب اللہ موج مستی کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ جو بڑے ہیں وہ بھی بچے بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ دل تو بچہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور کافی رش لگا ہوا ہے، بڑے بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی جھولوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ چھوٹے نسل کا ایک گھوڑا ہے، اس کی سواری جو ہے وہ بچوں کی من پسند سواری بنی ہوئی ہے، اور بچے جو ہے اس چھوٹے گھوڑے پر سواری کر کے کافی خوش ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کی سواری بھی یہاں پر کر رہے، اور زیبرے اور جس طرح کے زرافہ اور جو دیگر جانور ہیں ان کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ بچے کافی خوش ہو رہے ہیں۔ بچوں کے والدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو چھوٹی عید ہوتی ہے وہ بچوں کی ہی ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اس وقت چڑیا گھر آئے ہوئے ہیں اور خوب یعنی بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں، تو پھر نواب شیر آپ بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھولے جھول سکتے ہیں۔ ملتان کا رخ کرتے ہیں، رانا فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ شمس پارک میں موجود ہے۔ رانا فاروق، یہ وہ پارک ہے جہاں پر بچپن میں جانے کی ضد کیا کرتی تھی اماں ابا سے، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ ملتان کی گرمی میں عید کا دوسرا دن بچے کس طرح سے منا رہے ہیں؟ جانا اب بھی چاہ رہی ہیں، جا نہیں پا رہی ہیں۔ جی بالکل، ملتان میں آج حیران کن طور پر کل کی نسبت زیادہ گرمی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن جو بچہ پارٹی ہے وہ پھر بھی گھروں سے باہر نکل کر یہاں پارکوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ملتان کا سب سے بڑا پارک ہے، یہاں پر ہر قسم کے جھولے ہیں، بچے بڑے خواتین مرد ہر کوئی یہاں پر انجوائے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی کہ جو بڑے ہیں وہ بھی بچے بنے ہوئے وہ بھی جھولے لے رہے ہیں، اور بچہ پارٹی جو ہے وہ جو عیدی اکٹھی کی تھی وہ اس کو اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بچے دیکھ سکتے ہیں ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، گلاسز لگائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے انہوں نے آج انجوائے کر رہے ہیں۔ کتنی عیدی ملی اور کیا کہاں گئے آپ؟ آج ہم شاہ شمس پارک میں آئے ہیں اور مجھے 2500 روپے عیدی ملی ہے، اور میں نے کشتی والے جھولے لیے ہیں۔ اور اچھا، انہوں نے جی ان کو 2500 روپے عیدی ملی۔ یہ پیاری سی بچیاں موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کو کتنی عیدی ملی اور انجوائے کیے؟ کون سے جھولے لیے آپ نے؟ 2200۔ اچھا، بچوں سے رانا فاروق سے یہ پوچھتے ہیں نا، رانا فاروق ذرا یہ بتائیں، آپ بچوں سے ان کی عیدی کا حساب کتاب کر رہے ہیں، وہ ملتان کا سون حلوہ جو ہے وہ اس کی کیا مطلب کیا ترتیب بنے گی؟ ہم یہاں سے اگر بیٹھ کے آپ سے پوچھیں، مطلب کچھ اس طرح کی باتیں کریں نا، میٹھے کی بات کریں۔ میٹھے کی بات کرتے ہیں کہ سون حلوہ ملتان کی سوغات ہے، وہ ملتان میں ہی نہیں بلکہ جو جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر اور دنیا کے دوسرے حصے ہیں وہاں تک وہ بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو مجھے بتائیں جی، آپ مجھے اب یہ بھی کہنا پڑے گا رانا فاروق، تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں جی، آپ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں، میں شام سے پہلے بھیج دیتا ہوں جی آپ کو سون حلوہ۔ چلیں آپ ابھی جو پیسے ہیں ان سے جھولے جھولیں، اور بہت بہت شکریہ رانا فاروق ہمارے ساتھ ملتان سے موجود تھے، اور ملتان میں شاہ شمس پارک میں ایکٹیویٹیز ہیں، اور جو نواب شیر ہیں وہ پشاور زو سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کراچی والوں نے گرمی کا توڑ نکال لیا، عید کی خوشیاں بانٹنے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے ساحل کا رخ کر لیا ہے، خوب انجوائے کیا، گھر والوں کے ساتھ یادگار دن گزارا۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن۔ عید کا ہے آج دوسرا روز، اوپر سے ہے گرمی کا زور، کراچی والے اور دیگر شہروں سے آئے مہمان بھی سی ویو کا رخ کرنے لگے۔ کسی کو گھڑ سواری کا شوق، کوئی اونٹ کی سواری کرتا دکھائی دیا۔ پنجاب سے آئے مہمانوں نے ساحل پہ خوب ہلا گلا کیا، ساتھ دیا شہر قائد کے باسیوں نے۔ پنجاب لاہور سے آئے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، بہت ہی اچھا لگا ہے ہمیں یہاں آ کے اور لوگوں کی رونق دیکھ کے، بڑا اچھا مزہ آیا۔ قصور سے آئے ہیں اپنے بیٹے دے کول۔ عام روٹین میں تو ٹائم ہوتا نہیں ہے، تو عید کے دنوں میں ہی انجوائمنٹ کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، اور ہم یہاں سی ویو بھی بہت، خیر ہم کم آتے ہیں بٹ آتے ہیں تو پھر فل انجوائے کر کے جاتے ہیں۔ گرم موسم ہونے کے باوجود بڑی تعداد میں شہری ساحل پہنچ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ بچے ہوں یا بڑے بزرگ ہوں یا پھر خواتین، ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے عید کا دن بھرپور انداز سے انجوائے کریں۔ کراچی میں گرمی کا زور ضرور ہے، لیکن سب سے پہلے عوام کے لیے انجوائمنٹ ہے۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ کوٹلی میں عید کے موقع پر شہریوں نے پارکس کا رخ کر لیا ہے، بچے بڑے جھولے اور گھڑ سواری کر کے انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوٹلی سے ہمارے نمائندے مبشر مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، کوٹلی آزاد کشمیر کے شہریوں نے جو ہے تخاڑی پارک کا رخ کر لیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت پارک میں موجود ہے، بچے بوڑھے خواتین مرد ہر عمر کے لوگ جو ہے اس وقت پارک میں موج مستیاں کر رہے ہیں۔ بچے جھولے جھول رہے ہیں اور بڑے جو ہے یہاں پر لگے سٹالز ان سے چیزیں کھا پی رہے ہیں۔ بلندری آزاد کشمیر سے ہیں
اور بارل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نے کوئی اور پارک دیا نہیں کہ یہاں ہم گھوم سکیں، تو یہاں پہ آئے تو ماشاء اللہ یہاں کافی رونقیں لگی ہوئی ہیں آج۔ بالکل سیاحوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ موج مستی کرنے کے لیے اس پارک میں موجود ہے، اور یہ کوٹلی کا اکلوتا پارک حکومتی مزید جو ہے توجہ چاہتا ہے۔ عید کے دوسرے دن بچے نانی کے گھر پہنچ گئے، عیدی جمع کر کے کازنز کے ساتھ گھومنے پھرنے کی پلاننگ کر لی ہے۔ مزید بتائیں گے وزیر آباد سے راشد چودھری۔ بالکل، آج عید کا دوسرا روز ہے اور بچوں نے جو ہے اپنے والدین کے ہمراہ اپنے ننیال کا رخ کیا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے کے پلان وغیرہ بنا رہے ہیں۔ عید کے دن چل رہے ہیں اور سب کا ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے، اور جتنی عیدی اکٹھی ہے ساری خرچ کر دیں گے۔ بچے اس وقت فل انجوائے کرنے کے موڈ میں ہیں، جو عیدی انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے اس کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گھومنے پھرنے کے فل پلان بنائے ہوئے ہیں۔ جی، عید کے دوسرے دن کوئٹہ میں بچے میلے میں خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میلے میں بچوں سے ملوا رہی ہیں عطیہ اکرم اپنی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں بچوں نے عید کے دوسرے دن رخ کر لیا ہے میلے کا۔ اونٹ کی سواری، تانگے کی سیر، انڈے لڑانا اور لاٹری کھیلی جا رہی ہے، ہو رہی ہے خوب موج مستی۔ میلے میں آئے ہیں، بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے جھولے کھائے، اونٹ کھائے، ابھی انڈے لڑا رہے ہیں، اونٹ کا کھایا ہے، یہ کشتی والا کھایا ہے، یہ کھائے ہیں۔ ابھی تک پیسے خرچ کروں پھر وغیرہ جھولے کا پھر ختم ہو گیا، پھر گھر جاؤں گا۔ بچے تو بچے مگر بڑے بھی اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نظر آئے۔ بچپن میں ابو کے ساتھ آیا کرتے تھے، ادھر جھولے مولے کھا لیتے تھے، ابھی ادھر بچوں کو ہم نے ساتھ میں لے کر آئے، ادھر بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ بچوں نے عید منائی میلے میں اور چہرے پر خوشی کے رنگ نمایاں ہیں۔ عید کی رونقیں بچوں کے دم سے آباد ہیں۔ بچے میلے میں خوب انجوائے کرتے ہوئے، کھاتے پیتے اور جھولے لیتے ہوئے نظر آئے اور عیدی جتنی تھی وہ ختم کر دی۔ کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ سکھر کے علاقے نئے گوٹ میں لگے میلے میں بچے بھرپور مزے کر رہے ہیں۔ جھولے اور مزیدار کھانے بچوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانزیب بصیر سے۔ سکھر میں بچہ گینگ کی جانب سے عید کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت موجود ہوں نئے گوٹ میں، جہاں کافی بڑی تعداد میں جو بچے ہیں وہ دیسی جھولے ہیں وہ جھول رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ عید ہماری ہوتی ہے، ہم نہیں منائیں گے تو کون منائیں گے۔ یہاں پر جو بچے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیدی ختم کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی عید کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ بہت اچھا مزہ آ رہا ہے، جھولے بھی کھا رہے ہیں، بوتل بھی پی رہے ہیں، عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جھولے بھی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، اور عید جو ہے بچوں کی ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ کہ کافی بڑی تعداد میں اس نئے گوٹ کے مقام پر بچوں کا میلہ لگ چکا ہے، جہاں بچے اپنی عید کو بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ جی، عید پر ٹرانسپورٹ مافیا سرگرم۔ کراچی سے اندرون سندھ جانے والوں سے ڈبل کرایہ وصول کیا جانے لگا، مسافر پریشان ہیں۔ صدر میں ٹرانسپورٹرز اور مسافروں میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ انور خان مزید بتائیں گے۔ جی دیکھیں، عید الفطر کے دوسرے روز کراچی سے مختلف لوگ سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر جانے کے لیے اضافی کرایہ وصول کرنے کا سلسلہ بدستور برقرار ہے۔ 8 بجے سے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے انتظار میں، ابھی آئی ہے گاڑی تو بولے کہ ہم تو 2000 سے کم لیں گے۔ مالک سے بات کیا، مالک کو بولے کہ 1700 روپے، 500 روپے اوپر۔ ایک بندہ ہے جو سیکورٹی ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہاں مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہاں مزدوری کر رہا ہے۔ ابھی وہ بچوں کے لیے روزی لے کے جا رہا ہے، تو کیا ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ 1200 کی جگہ پہ جو ہے 2000 روپیہ کرایہ چل رہا ہے؟ کیوں؟ ان مسافروں کی جو کہ اس وقت سندھ کے مختلف اضلاع کے لیے مہم سفر ہے، وہ کرایہ جن کی قیمت جو 800 روپے بنتی ہے اس سے 1000 روپے، 1100 والا کرایہ 1500 روپے، اور بعض وین کا کرایہ 2000 روپے تک وصول کیا جا رہا ہے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے گورنرز کو ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی فون کر کے نیک تمناؤں کا اظہار اور ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے فون پر گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ سندھ کی عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات ہیں۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم سے گفتگو میں کہا، صوبے کے عوام وفاق کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور گورنر گلگت بلتستان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں وزیر اعظم نے انہیں عید کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ARY نیوز لایا ناظرین کے لیے چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ۔ عید کے دوسرے دن ہوشیاریاں میں معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر بنے مہمان۔ رات 8 بجے دیکھیے آف دی ریکارڈ کا اسپیشل پروگرام۔ مزاحیہ مشاعرہ بھی ہوگا رات 10 بجے ARY نیوز پر۔
को बहुत बहुत ईद मुबारक। हजूर, ये न्यू नारकली है। लड़का बदनाम हुआ। शेख रशीद, एहतियातन बता रहा हूँ तुम्हें, जान थप्पड़ भी मार सकता है। अपने मरकज की तरफ माइले परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं मंजर तेरी अंगड़ाई का। मीठी ईद पर एयरवाई न्यूज की नाजरीन के लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। दूसरी और तीसरी ईद पर होगी जबरदस्त प्रोग्राम्स की भरमार। सुबह का आगाज हुआ बाखबर सवेरा के साथ। साबिक कप्तान सरफराज अहमद बने मेहमान। मोबाइल चेक करती हैं आपका? ये तो कौन नहीं करता। ईद के दूसरे दिन होशियारिया में बने मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर मेहमान। कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश की है? कितनी देर के लिए छोड़े? 2 महीने बाद मेरी बीवी ने सिगरेट मंगवा के लाइटर सामने रखा कि पीला, तेरी मेहरबानी, बदतमीजी ना कर। शाम 7:03 पर होगा आदि की मस्तियों से भरपूर प्रोग्राम ईद हंगामा। हम 300 रुपए देंगे तो आप नाच के दिखाएंगे। रात 8:03 पर ऑफ द रिकॉर्ड में शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह बनेंगे मेहमान। ढले की शाम सहर नगमा बार आई, हम आएंगे तो बहारे चमन में आए। जा बुलंद सुखने दिल नवाज जाने पुरसूर, यही है रख्त सफर मीरे कारवां की। रात 10 बजे होगा मज़ाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफा चौधरी के साथ। मोहब्बत को तुमने चुना होगा, कायम नाम तो सुना ही होगा। तीसरे दिन देखिए वतन के जानेसारों पर खुसूसी प्रोग्राम शाम 5:03 पर। मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ये एहसान पूरी कौम उतार ही नहीं, कभी नहीं, कर्ज नहीं उतारा। सलूट करना चाहता। पहले ये था कि उमर मेरे नाम से पहचाना जाता था, अब ये है कि मैं उमर के नाम से पहचाना जाता हूँ। फख्र भी होता है कि हमारे भाई इस मुल्क और इस कौम के लिए उसने अपने जान का नजराना पेश किया। सरेआम ईद स्पेशल मुशायरा होगा शाम 7:03 पर। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। क्या बात है। मेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नोमान न्याज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। रात 10 बजे सिर्फ एयरवाई न्यूज पर। अपडेट करें आपको रावलपिंडी से। बानी से मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि अडियाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार हुई है और सलमान अकरम राजा ने यह कहा है कि हमारी फहरिस्त के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को जाने दिया गया है, मुझे नियाजुल्लाह न्याजी, शुएब शाहीन, फैसल मलिक को रोका गया। बाबर मलिक से मजीद जान लेते हैं। बाबर, क्या मामला है? आज ये गेट नंबर 5 पे दोबारा एक तनाजा हुआ है और जेल इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि 4-5 लोगों को नाम दिए गए और इन 4-5 लोगों को जो थी उनकी जाने की इजाजत दी, लेकिन सलमान अकरम राजा और जेल अमले के दरमियान तकरार हुई है। सलमान अकरम राजा का मौकफ था कि हमारी फहरिस्त के मुताबिक सिर्फ आजम खान स्वाति को जाने दिया गया, दीगर हमारे साथियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर किसी और को जाने के लिए आप कह रहे हैं तो हम उनको भी इजाजत नहीं देंगे। यूं आजम स्वाति समेत 3 जो मुलाकाती हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। मुलाकात के लिए बानी पीटीआई से वो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन अब टाइम भी तकरीबन खत्म होने वाला है। ये तकरार जो है 3 से 4 मरतबा हुई है। जेल अमला बार बार कहता रहा है कि आप दीगर लोगों को जाने दें। तो कहा जी हमारे पास जो अहकामात हैं अदालती। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वाक़े के बारे में मजीद आगाही उन्हें दी और मालूमात ली, क्योंकि ये जो ज़ैनब वाक़या है ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। एक ऐसी बेटी और एक ऐसा बेटा, आज इनके वाले साहब को कौन जवाब दे कि जिस बेटी को इन्होंने बड़े अरमानों से 1 साल पहले ब्याह के घर से रुखसत किया और जब वो इस खुशी में कि नाना बनने वाले हैं और शायद आज ही के दिन या एक आध दिन आगे उस बेटी ने एक बेटे की पैदाइश होनी थी जिसका ज़ैनब
नाम इस्माइल रखना चाहती थी। आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में फिर कोई वाकया ज़ैनब बेटी जैसा ना हो, क्योंकि कोई भी वाकया पहला और आखिरी नहीं है। लेकिन कुछ आंसू पूछने के लिए और इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए मैं अपने साथ कराची के बिल्डर खिजर भाई और कैप्टन साहब को लाया हूं। स्मार्ट सिटी के ये मालकान हैं और मैंने इनसे जब दरख्वास्त की तो इन्होंने अपनी सोसाइटी में ज़ैनब के वालिद और भाई, जो उनका भाई शहीद हो गया, इनके लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है, जिसके कागजात ताली नहीं बजाए, जिसके कागजात अभी हम इनके हवाले करेंगे। और इसके अलावा भी जहां जहां मैं इनके लिए खड़ा हो सका, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हो सका। अभी हमारी बाजी आसिया इसहाक बाजी ने बताया है कि जो एसोसिएशन है उनसे भी इनकी बातचीत हुई है, वो यहाँ आए भी हैं और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवारान को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं, क्योंकि एक घर का वाहिद कफील था और एक बेटी का बाप, जो कि इन चीज़ों से नहीं लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे मीडिया के भाइयों का कि वो आज ईद के दूसरे दिन अपने घर में बच्चों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। और मुझे ये भी पता है कि अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये पूरी लाइव दिखाई जा रही है, जिस पर मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइव दिखाते हैं, लेकिन ये वो वाकया है जिसे बहुत कम कवरेज मिलती है, क्योंकि एक गरीब की बेटी है, एक गरीब का भाई है। तो ऐसे वाकयात के दूसरे तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इस ज़ैनब बेटी के वाकये को मैं नहीं भूलने दूंगा, मैं नहीं भूलने दूंगा, इसलिए कि ये शहर लावारिस नहीं है। यहाँ जब एक बुशरा जैदी बेटी का वाकया हुआ था तो पूरा शहर एक साथ खड़ा हो गया था। और ये जो ज़ैनब बेटी का वाकया है ये दिल दहला देने वाला वाकया है। एक नामौलूद बच्चा मां के पेट से निकलकर रोड पर गिर जाए। और खबर दें आपको, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात क्या हैं, संजय साधवानी से जानते हैं। अपडेट कीजिए संजय। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को रात के अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बुखार और इन्फेक्शन के टेस्ट किए गए हैं। सदर जरदारी को फेवर महसूस किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही आदमी इलाज का फैसला किया जाएगा। इस वक्त वो क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहाँ पर रात देर से उन्हें जो है वो अस्पताल में दाखिल किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री में नई तब्दीली। ARY ग्रुप का चेज रिटेल स्टोर्स में सरमायाकारी का ऐलान। ARY चेज के 100 स्टोर्स न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक भी खोले जाएंगे। आसिफ खान की रिपोर्ट।
پاکستان کے سب سے بڑے اور کامیاب کاروباری گروپ میں سے ایک ARY گروپ ہے جو مشرق وسطی، یورپ اور شمالی امریکہ میں بھی اپنی مضبوط موجودگی رکھتا ہے۔ ARY نے چیس ریٹیل اسٹور میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے اس اشتراک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیس کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے۔ ARY گروپ نے چیس ڈپارٹمنٹ اسٹور جو ہے پاکستان کا سب سے پرانا نام 1984 سے ڈپارٹمنٹ اسٹورز جب پاکستان کے اندر شروع ہوئے تھے اس وقت کا یہ برانڈ ہے۔ آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور ایک نئی کمپنی بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے ARY چیس، اور ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ اس کو صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر کے اندر اس کو لے کے جانا ہے۔ چیز ریٹیل اسٹورز کے مالک فراز اقبال نے اس شراکت داری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے۔ چیز ریٹیل آف ڈپارٹمنٹ سٹورز اور ARY کا الحمدللہ مرجر ہو گیا ہے، جس میں ARY از گوئنگ ٹو انویسٹ وتھ چیز، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں اس کو آل اوور پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ ہمارا ایکسپینشن پلان آج سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ ARY گروپ اور چیز نے ابتدائی طور پر پاکستان کے بڑے شہروں اور علاقوں میں 100 نئے اسٹورز کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی توسیع کی جائے گی۔ اس حکمت عملی کا مقصد صارفین کو زیادہ سہولیات فراہم کرنا، خریداری کے بہترین موقع مہیا کرنا اور ریٹیل انڈسٹری میں نئے معیارات قائم کرنا ہے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔